کیا آج آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی یقینی اسی طور پر تھی یا یہی کچھ طے ہوا ہوگا کہ پہلے چیئرمین تحریک انصاف کا فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد میں واپس آؤں گا؟ اگر حکومت پی ایم ایل این کی یہ سوچتی ہے کہ طریقہ کار یہی ہونا چاہیے تو ان کو غلط فہمی ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے وہ یہ بھی جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا یا ان کو سزا سنائی گئی تھی، وہ کویسچنیبل تھی، اور وہ آج سارے میرے خیال سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی سزا جو ہے وہ غلط تھی۔ تو اسی طرح سے جو آج عمران خان صاحب کے متعلق جو بات ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ جو تالیاں بجا رہے ہیں وہ جو بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ہے جو اس قسم کی واقعات ہوتے ہیں ان کو اٹ ول کم بیک ٹو ہارم دیم، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ عمران خان صاحب بھی جب نواز شریف کا ڈسکوالیفیکیشن ہوا تو انہوں نے اس کو ہیل کیا تھا، لیکن آج وہی ہو رہا ہے، اور میرے خیال وہ غلط تھا، یہ بھی غلط ہے۔ طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں سیاستدانوں کا سبق سیکھنا چاہیے۔ اس قسم کے طریقہ کار استعمال کر کے جو بھی الیکشن ہوں گے تو اس کی لیجیٹمیسی کویسچنیبل ہو جاتی ہے، اور ہو چکی۔ اور ابھی بھی جو کچھ اس کے علاوہ جو ہے صرف عمران خان کی اریسٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے قوانین جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اور جلد بازی میں بنائے جا رہے ہیں، اس نے بھی بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے کہ کیا واقعی جو ہے یہ لوگ جمہوری عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا جو ہے اسی طرح کے حربے استعمال کرنا چاہیں گے اپنے مخالفین کے، جو کہ ہم نے ملٹری حکومتوں کے درمیان کے زمانے میں دیکھا تھا۔ جو قانون ابھی پاس کیا ہے نیشنل اسمبلی میں، ابھی سینٹ میں تو نہیں ہوا ہے، جو اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے آرمی ایکٹ میں، تو اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ جو آپ کے سارے جو آپ کے سول رائٹس ہیں یا ڈیموکریٹک رائٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب حکومت کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہوگا، بلکہ حکومت کے پاس کیا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسا ہتھیار ہوگا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو وہ وہ ہٹا سکتے ہیں۔ اور جو کچھ آج اس ملک میں ہو رہا ہے وہ جمہوریت کا ایک کوئی تسلسل نہیں ہے، جمہوریت کے خلاف ہے ساری باتیں۔